الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال،
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے، صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے، رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، خاتم المرسلین، قائد المرسلین، تاجدار ختم نبوت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، نہایتی واجب الاحترام محترم محتشم بزرگوں، عزیز دوستوں، خالق کائنات کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے آج پھر ہمیں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ حضرات گرامی، آج 16 رمضان المبارک ہے، رمضان شریف کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور 17 رمضان کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری زوجہ میری مراد آج کے اس خطبے کے اندر ہم تمام مومنوں کی روحانی اماں جان، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ٹھنڈک، آرام جان مصطفیٰ، راحت قلب صدیق اکبر، اسلام کی سب سے بڑی سکالر، 2/3 احادیث کی راویہ، موجب آیات تیمم، صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات گرامی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال کا کیا کہنا، آپ کے رفعتوں اور شانوں کا کیا کہنا، کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کا مقام طہارت خود قرآن کے اندر بیان کیا گیا، جن کی پاکیزگی کی گواہی خود رب کائنات نے دی، کون عائشہ صدیقہ جو محدثین کے تمام علوم کا مرکز اور مفسرین کے تمام معلومات کا محور ہیں۔ اگر کسی صحابی کو تفسیر سمجھ نہ آئے، وہ در دولت عائشہ پر حاضری دے، اگر کسی کو حدیث کا مفہوم سمجھنا ہو
تو وہ عائشہ کی چوکھٹ کو چومے۔ کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی وجود کی برکت سے آیات تیمم اتری اور قیامت تک آنے والے تمام امت اس فیضان ام المؤمنین سے فیض یاب ہوتی رہیں گی۔ کون عائشہ صدیقہ کہ جن کا حجرہ مقدسہ آرام گاہ مصطفیٰ بن جائے اور رب تعالیٰ اسے جنت کی کیاری قرار دے دے، اور جو بھی اس کی زیارت کرے وہ کبھی بھی شفاعت سے محروم نہ لوٹے گا۔ کون عائشہ کہ جن کا فتویٰ ہر دور کے دارالافتاء کی زینت ہو اور خلافت راشدہ اس فتوے کی مرہون منت ہو۔ عہد خلافت صدیق ہے تو فتویٰ عائشہ کا، عہد خلافت فاروق ہے تو فتویٰ حضرت عائشہ کا، عہد خلافت عثمان غنی ہے فتویٰ حضرت عائشہ کا، عہد خلافت حیدری ہے فتویٰ پھر بھی حضرت عائشہ کا۔ رب تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو صدیق کے اکبر کی گھر میں ہو تو صدیق کی بیٹی اور مصطفیٰ کے گھر کی زینت ہو اسی صدیق کے اکبر کی روحانی اماں، جو تمام مومنین کی روحانی اماں جان، جو داتا علی حجویری کی روحانی اماں، جو خواجہ اجمیری کی روحانی اماں، جو غوث جلی کی روحانی اماں، جو مہر علی کی روحانی اماں، جو صدیق و فاروق کی روحانی اماں، جو عثمان غنی کی روحانی اماں۔ اور یہاں پر بس نہیں، خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ پھر جب یہ رسول عظیم جو کہ تصدیق فرمانے والا ہے اس کا جو تمہارے پاس ہے وہ آئے، تم اس پر ایمان لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ چنانچہ شب معراج تمام انبیاء نے میرے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، آپ پر ایمان لائے، وہ ہو گئے مومن، اور عائشہ صدیقہ ان سب کی روحانی اماں جان۔ نہیں بلکہ یہاں پر بھی بس نہیں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام بھی مومن، حضرت عائشہ صدیقہ ان کی بھی روحانی ماں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی تمام مومنوں کے مولا ہیں، ان کی ازواج مطہرات تمام مومنین کی مائیں ہیں، ان کی ازواج تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ عورتیں جو بھی میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئی وہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب مومنوں کی ماں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سب مومنوں کی ماں، تمام ازواج مطہرات سب مومنوں کی مائیں، مگر عائشہ وہ ماں جو محبوب خدا ہے، عائشہ وہ ماں جو مشہود ذات خدا ہے، عائشہ وہ ماں جو محسنہ امت مصطفیٰ ہے، عائشہ وہ ماں جو مصداق آیات خدا ہے، عائشہ وہ ماں جو حاملہ انوار قرآن ہے، عائشہ وہ ماں جو 2/3 دین کی امینہ ہے، عائشہ وہ ماں جو وراثہ علوم مصطفیٰ ہے، اور عائشہ وہ ماں کہ جسے دامن محبوب سے وابستہ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ خود ذات باری تعالی ہے۔ کسی کو اس کے بھائی نے چاہا تو وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گئی، کسی کو اس کے باپ نے چاہا وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گئی، کسی کو حبشہ کے حاکم نے چاہا وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گئی، کسی کو خود میرے مصطفیٰ نے چاہا
وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گئی، مگر عائشہ وہ ہے جس کو خدا نے چاہا وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ جس کو رب نے چاہا وہ محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ حضرات گرامی، یہ جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا ذرا یہ ملاحظہ کیجئے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آقا ذرا یہ ملاحظہ کیجئے یہ ریشم کے کپڑے میں کیا بنا ہوا ہے۔ جب آقا نے ملاحظہ فرمایا تو تصور عائشہ، اس پر کیا بنا تھا؟ تصور عائشہ۔ فرمایا جبریل یہ کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے، دنیا میں بھی آپ کی زوجہ، آخرت میں بھی آپ کی زوجہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ عائشہ تم 3 راتوں تک مجھے خواب کے اندر دکھائی دی، اور ایک فرشتہ تمہیں تمہاری تصویر کو ریشم کے کپڑے میں لے کر میرے پاس آیا، اور وہ کہتا تھا یا رسول اللہ یہ تمہاری زوجہ ہیں، یا رسول اللہ یہ تمہاری زوجہ ہیں، ان کا چہرہ کھولیے۔ بس جب میں نے چہرہ کھولا، اے عائشہ وہ تمہاری تصویر تھی، وہ تمہارا عکس تھا۔ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اسے پورا بھی کر دے گا، اللہ اسے پورا بھی کر دے گا۔ اب دیکھیے ایک اور جملہ کہنے جا رہا ہوں، تمام بیبیوں کے نکاح زمینوں پر، تمام بیبیوں کے نکاح زمینوں پر، عائشہ کا نکاح آسمانوں پر، تمام بیبیوں کے نکاح زمین پر، حضرت عائشہ کا نکاح آسمانوں پر، تمام بیبیوں کے نکاح خان مخلوق ہے، اور حضرت عائشہ کا نکاح خان خود خالق کائنات ہے۔ اور ایسا دامن محبوب سے وابستہ کیا کہ آج بھی حضور حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں، حجرہ عائشہ میں محبوب آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ ہے کوئی مائی کا لال جو محبوب سے جدا کر دے؟ ہے کوئی مائی کا لال جو اس حجرہ سے، حضرت عائشہ کی حجرہ سے پیارے محبوب کو جدا کر دے؟ محبوب کل بھی حجرہ عائشہ میں تھے، محبوب آج بھی حجرہ عائشہ میں ہیں، اور محبوب قیامت میں بھی حجرہ عائشہ سے جلوہ گر ہوں گے۔ کیا شانیں اور کیا عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مگر منافقین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس خاتون کو حضور کے کاشیان اقدس سے علادہ کر دیا جائے۔ ایک منظم جو پروگرام تھا وہ بنایا، ایک سازش تیار کی گئی، حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی، حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا۔ آواز قدرت آئی، اے منافقوں، اسے محبوب کی گھر کا زینت میں نے بنایا ہے، میں خود ہی اس کی گواہی بھی دوں گا، میں خود ہی اس کی گواہی بھی دوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب مت گھبرا، اے میرے صدیق مت گھبرا، یہ تہمت تو ایک بہانہ ہے، بلکہ اس میں آپ کی تمنیت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اے محبوب یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، تہمت لگانے والا اسفل السالفین ہے، وہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اے محبوب تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ رب اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، سنیا یہ انہوں نے جو تہمت لگائی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور رب نے قرآن کریم کی آیت کو نازل فرما دیا، فرمایا ان الذین جاؤوک بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، بے شک جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی وہ ایک گروہ ہے، تم میں سے تم اس سے اپنے لیے برا خیال نہ کرو۔ رب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے سنیا یہ تہمت ہے، تم اس سے اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ تمہارے لیے کیا ہے بولیے؟ کیا ہے بولیے؟ بہتر ہے۔ قیامت تک
یہ منافق لعنت در لعنت کھاتے رہیں گے اور قرآن پڑھنے والے حضرت عائشہ کے گن گاتے رہیں گے۔ مومن، کیونکہ ہم مومنوں کی ماں ہیں، ہم سینہ تان کے کہتے ہیں الحمدللہ تمام حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ تو رب نے فرمایا کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اس گروہ میں سے ہر شخص کے لیے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ اب رب خود کہہ رہا ہے جو گروہ تھا جنہوں نے یہ سازش تیار کی، جنہوں نے تہمت لگائی، رب فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کیا لیا؟ حصہ لیا۔ پھر فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، سورہ نور ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا، وہ عبداللہ بن ابی ہو یا اس کی منافق اولاد ہو یا اس کی اولاد ہو یا قیامت تک آنے والے جو منافقین ہیں وہ سب ہوں، رب فرماتے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عظیم عذاب ہوگا، اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ جنہوں نے یہ تہمت لگائی، جنہوں نے حضور کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے حضرت عائشہ کا دل دکھایا، جنہوں نے حضرت ابو بکر کو تکلیف پہنچائی، رب نے فرمایا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ فرمایا کہ محبوب تو نہ گھبرا، تو نہ گھبرا ان تہمت لگانے والوں کو، ان حضرت عائشہ کے گستاخوں کو، ان منافقین اور ان کے تمام سرداران کو عذاب عظیم میں مبتلا نہ کر دوں تو مجھے خدا بھی نہ کہنا۔ رب نے فرمایا کہ میں انہیں عظیم عذاب یعنی بڑے عذاب میں مبتلا کروں گا، اور یہ جو قیامت تک ان پر لعنتیں پڑتی رہیں گی، اور جو مومن ہیں وہ حضرت عائشہ کے گن گا کر اپنے دلوں کو سکون حاصل کرتے رہیں گے۔ آگے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں نیک گمان، اور یہ کہہ دیا ہوتا یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ اب ہمارے مومن عورتیں اور مومن مرد جب تم نے یہ بہتان سنا تو تم کہہ دیتے یہ کھلا بہتان ہے۔ اب توجہ، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، رب فرما رہا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی پاکیزگی کی قسم، جس طرح میں نے منکرین معراج کا رد لفظ سبحان سے کیا، جس طرح میں نے مشرکوں کا رد لفظ سبحان سے کیا، جس طرح میں نے اپنے توحید کا اسباب لفظ سبحان سے کیا، اسی طرح ان منافقوں کا رد بھی میں لفظ سبحان سے کرتا ہوں، اور عائشہ کی پاکیزگی کا جو اعلان ہے یہ بھی میں لفظ سبحان سے کرتا ہوں، اور یہ مومن قیامت تک اس طہارت کا اعلان کرتے رہیں گے جب تک مومن قرآن پڑھتے رہیں گے، حضرت عائشہ کے گن گاتے رہیں گے، ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ رب نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ افواہ سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ہم اس متعلق گفتگو کریں، ہم اس متعلق گفتگو کریں۔ آگے رب خود فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ظالموں نے حضرت عائشہ پر بہتان لگایا، حضرت عائشہ پر بہتان لگایا، اب رب اس کی گواہی دے رہا ہے۔ رب فرماتے ہیں سونا تو پریشان نہ ہو، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ رب یہ کہہ رہا ہے یہ الزام جو لگانے والے ہیں یہ حضرت عائشہ پر الزام نہیں لگا رہے، مگر اے محبوب یہ تو آپ پر لگا رہے ہیں، اور اگر سچ پوچھو یہ آپ پر بھی نہیں بلکہ یہ تو مجھ خدا پر لگا رہے ہیں، کیونکہ محبوب کو عائشہ دینے والا خدا ہے۔
محبوب کو حضرت عائشہ دینے والا خدا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے میں بھی پاک، محبوب بھی پاک، عائشہ بھی پاک۔ یہ کہیں سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ یہ بہت بڑا، بولیے یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ دیکھیے کس طرح اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، کس طرح اللہ پاک آپ کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، کس طرح اللہ پاک آپ کی پاکیزگی کا بیان فرما رہا ہے۔ الزام پہلے بھی لگتے رہے، حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا، حضرت یوسف پر الزام لگا، پہلے بھی انبیاء پر بھی الزام لگتے رہے، آج بھی علماء پر لگتے ہیں، پاک دامن جو عورتیں ہیں ان پر الزام لگتے ہیں، لیکن کسی کا گواہی بچہ دیتا ہے، کسی کی گواہی جو ہے وہ گاؤں کا نمبردار دیتا ہے، کسی کی جو گواہی ہے وہ چودھری دیتا ہے، مگر عائشہ وہ ہے جن کی گواہی خود رب تعالیٰ دے رہا ہے، خود رب تعالیٰ دے رہا۔ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام پر جب الزام لگا، جب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے اندر آئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 4 دن کے یا 4 ماہ کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو بھی کہہ لیں، 4 دن کہہ لیں یا 4 ماہ کہہ لیں۔ اب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی، آپ کو بد کردار کہا۔ رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ وہ کہنے لگے اے مریم تیرا باپ بھی ایسا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی بد چلن نہ تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا۔ حضرت مریم نے جب سنا تو سن کر اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، میرا یہ بچہ گواہی دے گا، میرا یہ بچہ گواہی دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4 دن یا 4 ماہ کے تھے، جو بھی لگا لے 4 دن کا بھی بچہ بول نہیں سکتا، 4 ماہ کا بھی بچہ بول نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے، بچہ نہیں بول سکتا، لیکن جو اللہ کا نبی ہو وہ 4 دن کا بھی بول پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بولے، فرمایا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میری والدہ کو برا کہنے والوں، میری ماں پر الزام لگانے والوں سن لو، میری والدہ پاک ہے، میری والدہ پاک ہے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے اپنا نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، مجھے اپنا نبی بھی بنایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت مریم پہ الزام لگا، جواب دیا آپ کے بیٹے نے جو اس وقت بچے تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف پر بھی الزام لگا، حضرت یوسف پر بھی الزام لگا، جواب دیا ایک بچے نے، جواب دیا ایک بچے نے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف شہید شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو گواہی دی اس زلیخا کے اہل سے ایک بچے نے، کہتا ہے اگر قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی، اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مریم علیہ السلام پر الزام لگا، جواب دیا بچے نے، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، جواب دیا بچے نے۔ حضرت عائشہ پہ جب الزام لگا، رب نے فرمایا سونیا تو پریشان نہیں ہونا، اب باری عائشہ کی ہے، لیکن اس کے لیے گواہی میری ہوگی، اس کے لیے گواہی میری ہوگی، کیونکہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ یہاں رک کر ایک جملہ دینے جا رہا ہوں،
دیکھیے الزام لگا حضرت عائشہ پر، الزام لگا حضرت عائشہ پر، اب گواہی دینی ہے رب نے۔ رب کہہ رہا ہے سبحانکا، میں پاک ہوں۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ سبحانکا، میں، بولیے میں پاک ہوں۔ یا اللہ، الزام لگا ہے حضرت عائشہ پر، تہمت لگی ہے حضرت عائشہ پر، بہتان لگا ہے حضرت عائشہ پر، اور تو صفائی اپنی دے رہا ہے میں پاک ہوں۔ سبحانکا، تو صفائی اپنی دے رہا ہے میں پاک ہوں، حالانکہ تجھ پر الزام بھی نہیں لگا، تیرے بارے میں لوگوں نے بات بھی نہیں کی، گواہی دینی ہے عائشہ کی، اور تو یہ کہہ رہا ہے سبحانکا، میں پاک ہوں۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ رب فرماتا ہے چلیا سمجھ، جب پنچایت لگی ہوتی ہے، جرگہ لگا ہوتا ہے، اور جو جرگے کا جج ہوتا ہے وہ کہتا ہے بلا جو تیری گواہی دے، کوئی آنے والا آتا ہے جس پہ الزام لگا ہوتا ہے، اس کی گواہی دینے کے لیے آتا ہے، اور وہ گواہی دینی شروع کرتا ہے، جج اسے روک دیتا ہے، رک جا، پہلے اپنا تعارف پیش کر کہ تو کون ہے، پہلے اپنا تعارف پیش کر، تو بولیے تو کون ہے۔ جیسا بندہ، جتنی اس کی حیثیت، جتنا اس کا رتبہ، اس کے مطابق اس کی گواہی بھی شمار ہوگی، اسی حیثیت کے مطابق اس کی گواہی مانی بھی جائے گی۔ اب ادھر توجہ، ادھر الزام لگا حضرت عائشہ پر، رب اپنی صفائی دے رہا ہے سبحانکا، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں۔ گویا رب یہ کہہ رہا ہے جب دنیا کے اندر کسی پہ الزام لگے تو جج کے سامنے گواہی دینے کے لیے کوئی کونسلر آتا ہے، کسی کی گواہی دینے کے لیے کوئی ایم پی اے آتا ہے، کسی کی گواہی دینے کے لیے کوئی ایم این اے آتا ہے، کسی کی گواہی دینے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا مفتی آتا ہے، کسی کی گواہی دینے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا محدث آتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے میں جرگے کے جتنے ضوابط ہیں، سارے قوانین ہیں، ان کو یہ سمجھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں، ارے کائنات والو سن لو، دنیا کے اندر اگر کسی پہ الزام لگے تو جس کا رتبہ جتنا بڑا ہوگا اس کی گواہی شمار ہوگی۔ اب میری عائشہ پر انہوں نے الزام لگایا ہے، میں رب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں سبحانکا، سبحانکا، جس طرح میں پاک ہوں عائشہ بھی بہتان سے پاک ہے، جس طرح میں پاک ہوں عائشہ بھی بہتان سے، بولی عائشہ بھی بہتان سے پاک ہے۔ حضرات گرامی، ان کمینوں نے، ان منافقین نے، عبداللہ بن ابی کی پارٹی نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا، رب کہتا ہے سبحانکا ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے۔ حضرات گرامی توجہ تو فرمائیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان کا کیا کہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بڑا پیار کرتے تھے، ان سے بڑی حضور جو ہے وہ محبت فرماتے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج میں سے سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ سے پیار کرتے تھے، حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ اور جب ہم عظمت و شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کرتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں اگر اتنی زیادہ شان بیان کی تو حضرت فاطمہ کا جو مقام ہے وہ کم ہو جائے گا، حضرت فاطمہ کا مقام کم ہو جائے گا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، یہ ان کی عقل کا فطور ہے، یہ ان کے دماغ کا فطور ہے، یہ ان کی عقل کا قصور ہے، ان کے عقیدے کے اندر شیطان کا دخل ضرور ہے، ان کے عقیدے کے اندر شیطان کا دخل ضرور ہے۔ دیکھیے حضرت عائشہ اپنے مقام پر اعلیٰ، حضرت فاطمہ اپنے مقام پر اعلیٰ، دو جہتیں ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ زوجہ رسول ہونے کی جہت سے
حضرت عائشہ افضل ہیں؟ کیوں؟ آپ حضور کی زوجہ ہیں اور حضرت فاطمہ حضرت علی کی زوجہ ہیں، اور بیٹی ہونے کی جہت سے حضرت فاطمہ افضل ہیں، کیونکہ فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں مقابلہ نہ کرو، کیونکہ دونوں میرے نبی کی صورتیں ہیں۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قرآن کریم کی دو صورتوں میں سورہ یاسین اور سورہ رحمان میں سے کون سی صورت افضل ہے، کون سی اعلیٰ ہے، تو جواب ملے گا میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ دونوں قرآن کی صورتیں ہیں، کیونکہ دونوں قرآن کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح ان سے پوچھو عائشہ افضل ہے یا فاطمہ، وہ کہے گا میں کچھ نہیں کہتا، دونوں میرے مصطفیٰ کی صورتیں ہیں۔ اگر سنیے، دونوں میرے مصطفیٰ کی صورتیں ہیں، فاطمہ بیٹی کی صورت، عائشہ بیوی کی صورت۔ اگر فاطمہ سیدۃ النساء ہے تو ان کے ساتھ سیدہ عائشہ سید الرجال بھی ہیں، کیونکہ فاطمہ بیٹی ہے، عائشہ ماں ہے۔ فاطمہ کی شان روایات کے اندر ہے، عائشہ کی شان قرآن کی آیت میں ہے۔ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے، عائشہ تمام مردوں اور تمام عورتوں کی روحانی ماں ہے۔ فاطمہ کا سردار ہونا یہ حدیث نے بتایا ہے، عائشہ کا سردار ہونا یہ قرآن نے بتایا ہے۔ عائشہ کا سردار ہونا یہ قرآن نے بتایا۔ فاطمہ کو جب بنت رسول کی حیثیت سے دیکھو گے وہ حضرت عائشہ سے افضل ہیں، اور حضرت عائشہ کو جب زوج رسول کی حیثیت سے دیکھو گے وہ حضرت فاطمہ سے افضل ہیں۔ دونوں ہی افضل، دونوں ہی اہل بیت، ایک بیٹی ایک زوجہ ہے، ایک بیٹی ایک زوجہ ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جو تھی سب سے زیادہ، میں نے کہا پیار جو تھا وہ حضور حضرت عائشہ سے کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب حضور حضرت عائشہ کی حجرے میں ہوتے تو جو تحائف وغیرہ دیتے تو اس وقت دیتے جب حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتے۔ کئی جو ازواج تھی انہوں نے اعتراض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضور جس کے گھر میں ہو تحفہ بھی وہیں پر آنا چاہیے۔ انہوں نے ایک جو ازواج تھی ان کو بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت جو تھی زینب بنت حجش یہ آئی، اور یہ اپنی آواز میں اپنی قد کاد میں بڑی تھی اور بڑے سخت لہجے کی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی، اور تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے قریب رشتے کے حوالے سے یہ تھی، کیونکہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی یہ تھی۔ انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں بڑی دلیری کے ساتھ ایک تقریر کی، بڑی شاہانہ تقریر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی کے ساتھ اس تقریر کو سنا، بڑے بڑے انہوں نے دلائل دیے۔ حضرت عائشہ سنتے رہی۔ جب آپ کا خطاب ختم ہوا، اب حضور کی اجازت پا کر حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے اب جب اپنی گفتگو شروع کی، اتنی مدلل اور اتنی اعلیٰ گفتگو فرمائی کہ حضرت زینب بنت حجش آپ لاجواب رہ گئی، آپ لاجواب ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، حضور نے مسکرا کر یہ فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتبسم انہا ابنۃ ابی بکر، حضور مسکرا پڑے اور مسکرا کر فرمایا ارے ایسا کیوں نہ ہو، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اور بیٹی جو ہے وہ باپ کا راز ہوا کرتی ہے، بیٹی باپ کا راز ہوا کرتی ہے۔ گویا کہ سرکار نے یہ فرما دیا، باپ اعلیٰ خطیب تو بیٹی بھی اعلیٰ خطیبہ ہے، صدیق اگر اعلیٰ خطیب ہے تو صدیقہ بھی اعلیٰ خطیبہ ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے،
اسی طرح اگر ہم دوسری طرف دیکھیں سیدہ فاطمہ کا مقام، تو میرے آقا سے بڑھ کر گفتگو فرمانے والا کوئی نہ تھا۔ آقا کی گفتگو لاجواب تھی، آقا کی جو تقریر تھی وہ لاجواب ہوتی تھی، سیدہ فاطمہ کی تقریر بھی لاجواب ہوا کرتی تھی۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ۔ مولانا روم علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کے درمیان کچھ بات چیت چل پڑی، کچھ گفتگو کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ دونوں نے اپنا اپنا مقام بتایا، ایک نے کہا میرا مقام یہ ہے، دوسرے نے کہا میرا مقام یہ ہے۔ اب کیوں دونوں خطیبہ، وہ بھی خطیبہ یہ بھی خطیبہ، وہ بھی ادیبہ یہ بھی ادیبہ، وہ بھی فصیحہ یہ بھی فصیحہ، وہ بھی بلیغہ یہ بھی بلیغہ، اس نے اپنی افضلیت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنی افضلیت کا دعویٰ کیا، اس نے اپنے دلائل دیے، اس نے اپنے دلائل دیے، دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ حضرت فاطمہ نے دعویٰ کیا امی جان میں آپ سے افضل ہوں، میں آپ سے اعلیٰ ہوں۔ اس پر دلیل یہ دی کہ میں رسول کی بیٹی، آپ امتی کی بیٹی، میں نبی کی بیٹی، آپ امتی کی بیٹی، میں مطاع کی بیٹی، آپ مطیع کی بیٹی، میں کلمے والے کی بیٹی، آپ کلمہ پڑھنے والے کی بیٹی، میں پیر کی بیٹی، آپ مرید کی بیٹی۔ پیار سے کہتے ذرا سبحان اللہ۔ آپ پیر کی بیٹی، میں پیر کی بیٹی، آپ مرید کی بیٹی۔ اور سیدہ فاطمہ کہنے لگی اماں میں وہ ہوں جس کے متعلق میرے بابا جان نے فرمایا فاطمہ تا بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسد اطہر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم منور کا حصہ ہے۔ اے اماں اس لیے میں تجھ سے افضل ہوں، اس لیے میں تجھ سے افضل ہوں۔ اب سیدہ عائشہ نے جب یہ گفتگو سنی، آپ نے فرمایا بیٹی تو نے بڑی پیاری دلیل دی ہے، بڑی مضبوط دلیل دی ہے، مگر میں پھر بھی تجھ سے افضل ہوں، مگر میں پھر بھی تجھ سے افضل ہوں۔ اور میری دلیل سن، تیرے ابا جان نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نیک بیویاں اپنے نیک شوہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہوئیں گی، جنت میں جائیں گی۔ بیٹی اس محشر کے میدان میں جنت میں تو بھی جائے گی، جنت میں بھی جاؤں گی، تیرے جانے کا انداز اور ہوگا، میرے جانے کا انداز اور ہوگا۔ اب توجہ بیٹی، تیرے جانے کا انداز اور ہوگا، میرے جانے کا انداز اور ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی، انگلی میری ہوگی، ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا، انگلی میری ہوگی۔ بیٹی جنت تو بھی جائے گی، ہاتھ تیرا ہوگا، انگلی مرتضیٰ کی ہوگی، ہاتھ تیرا ہوگا، انگلی مرتضیٰ کی ہوگی۔ ذرا خود بتا کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ جس کے ہاتھ میں امام الانبیاء کی انگلی ہو وہ افضل ہے، یا جس کے ہاتھ میں امام الاولیاء کی انگلی ہو وہ افضل ہے؟ اور کل قیامت کے میدان میں ایک عجیب نظارہ ہوگا، ایک عجیب منظر ہوگا۔ میں مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کر جب محشر کے میدان میں جاؤں گی، اللہ فرمائے گا لوگوں میرے نبی کا، میرے صدیق کا داماد کون ہے؟ آواز آئے گی اے اللہ تیرے صدیق کا داماد امام الانبیاء ہے، تیرے صدیق کا داماد سرور دو سرا ہے، تیرے صدیق کا داماد شب اسرا کا دولہا ہے، تیرے صدیق کا داماد شافع محشر ہے، تیرے صدیق کا داماد ساقی کوثر ہے، تیرے صدیق کا داماد احمد مجتبیٰ ہے، اور تیرے صدیق کا داماد محمد مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر۔ توجہ، ہم ڈنڈی مارنے والے نہیں،
ہم جس طرح ڈھنکے کی چوٹ پر سیدہ عائشہ کی شان بیان کرتے ہیں، اسی طرح ڈھنکے کی چوٹ پر ہم حضرت فاطمہ کا جو شان ہے، آپ کی عظمت کا جو چرچا ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ابو بکر کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہم مولا علی کے بھی عظمتوں کے چرچے بیان کرتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے بیٹی جنت تو بھی جائے گی، تو حضرت علی کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت میں جائے گی۔ آواز آئے گی محشر والو میرے حبیب کا داماد کون ہے؟ آواز آئے گی تیرے حبیب کا داماد علی المرتضیٰ ہے، تیرے حبیب کا داماد شیر خدا ہے، تیرے حبیب کا داماد تاجدار ہر عطا ہے، تیرے حبیب کا داماد امام الاولیاء ہے، تیرے حبیب کا داماد قاتل عنتر ہے، تیرے حبیب کا داماد فاتح خیبر ہے۔ اب بیٹی فیصلہ تو خود ہی کر لے، میری شانہ زیادہ نے یا تیریاں شانہ زیادہ نے؟ جب حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا، سیدہ فاطمہ نے سنا، زاروں کی طرح آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آنکھوں سے آنسوں کے جو موتی تھے وہ بہنے شروع ہوئے، چہرہ مبارک پر آنسو جو تھے وہ تشریف لائے۔ اب ادھر سیدہ فاطمہ تو زہرا کے جب آنسو نکلے، ادھر ماں کی ممتا بھی تڑپنے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی اور اٹھ کر آپ نے سیدہ کائنات کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر یہ فرمایا، بیٹی پریشان مت ہو، تیرا مقام مجھ سے افضل ہے، تیری جو شانیں ہیں وہ مجھ سے افضل ہیں۔ ارے بیٹی سن، تیرا مقام تو یہ ہے، کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی ہے، تیرے سر کا میں بولیے تیرے سر کا میں ایک بال ہوتی۔ حضرات گرامی توجہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اے فاطمہ عائشہ سے پیار کیا کر کیونکہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور حضور کس قدر پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا، پہلوان اپنے کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے خواہش کی، حضور میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضور دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کمر آپ نے پیچھے کی طرف کی، منہ اپنا سیدھا کیا، کہا عائشہ آ جا۔ حضرت عائشہ کھڑی ہوئی، حضور کے پیٹھ کے ساتھ اپنا سینہ لگایا، حضور کے کندھے پہ اپنی ٹھوڈی رکھی اور وہ نظارہ دیکھنے لگی۔ جب تک حضرت عائشہ نے چاہا نہیں، حضور وہاں سے ہٹے بھی نہیں، حضور وہاں سے ہٹے بھی نہیں۔ یہ ہے مقام عائشہ۔ ایک جملہ اور دے دوں، توجہ، سجدے کی حالت ہے، حضور سجدے میں ہیں، نواسے رسول امام حسین آ کر حضور کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، حضور اپنے سجدے کو بڑھا دیتے ہیں، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، سبحان ربی الاعلی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جب تک امام حسین چاہتے نہیں، حضور اپنا سر انور اٹھاتے نہیں۔ وہ ہے امام حسین کی عظمت۔ آقا بتا رہے تھے، سجدے کی حالت میں ہوں، میرا بیٹا میری پشت پہ آ گیا، میں نے سجدے کو لمبا کر دیا، یہ ہے میرے بیٹے کی عظمت۔ ادھر آقا کھڑے ہیں، اماں عائشہ آپ کے ساتھ چپک کر کھڑی ہیں، آپ کی جو ٹھوڈی ہے آقا کے کندھے پر ہیں۔ جب تک حضرت عائشہ نے چاہا نہیں، حضور وہاں سے ہٹے نہیں، وہاں سے ہلے نہیں۔ یہ ہے مقام عائشہ۔ حضور نے وہاں بھی بتا دیا کہ سجدہ میں نے حسین کے لیے لمبا کر دیا، کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، اس نواسے کو عام نہ سمجھنا، یہ وہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا ہے۔ اور یہاں پر حضرت عائشہ کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ لوگوں، عائشہ کو عام مت سمجھنا، عائشہ وہ ہے
جس کے لیے میں نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میری عائشہ کو تکلیف نہ ہو جائے، میری عائشہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرات گرامی، کسی نے کیا خوب کہا، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی ہے، اور تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی دستاں عائشہ۔ رب قرآن میں خود ہمیں بتایا، ہمیں رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اللہ ہم سب کو تمام صحابہ کا، تمام ازواج مطہرات کا، تمام اہل بیت اکرام کا ادب کرنا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔